جیسے ہی وہ کرولا رکتی ہے تو اس میں سے 3 خواتین نکلتی ہیں، گن رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کچھ مت کرنا، کچھ حرکت مت کرنا، اگر تم لوگوں نے کوئی حرکت کی تو ہم محمد صالح جو کہ کراچی کے جانے مانے بزنس مین ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ۔ جی ہاں ناظرین، ٹک ٹاکرز اکثر اپنی ویڈیوز کی وجہ سے چرچا میں رہتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ سنا کہ ایک ٹک ٹاکر دوست نے دوسری ٹک ٹاکر دوست سے لڑائی کر لی اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب آج جو میں آپ سے سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بڑی ہی انوکھی سٹوری ہے۔ ہم نے ٹک ٹاکرز کے قتل سنے، کسی نے ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ریسنٹ ہی ایک جیسے سٹوری نکلی ہے کہ ایک ٹک ٹاکر نے اپنی ٹک ٹاکر دوست کے گھر میں فائرنگ کروا دی، پہلی دھمکیاں دی اور اس کے بعد فائرنگ کروا دی۔ لیکن جو آج کی سٹوری ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ایک FIR آتی ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جنہوں نے رابری کی ہے، جنہوں نے 13 کروڑ روپے لوٹ لیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ یہ ٹک ٹاکرز کون ہیں اور انہوں نے کس طرح سے رابری پلان کی اور انہوں نے کیا کیا لوٹا اور کس طرح سے لوٹا، بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ ناظرین دھیان سے سنیے گا۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے 25 سے 26 جون کی رات کو، جب محمد صالح ایک شخص ہیں جن کا نام محمد صالح ہے، وہ رات کے 3 بجے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک کالے رنگ کی کرولا کار کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی وہ کرولا رکتی ہے تو اس میں سے 3 خواتین نکلتی ہیں۔ جی ہاں، 3 خواتین جنہوں نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا ہے، وہ آتی ہیں اور اس بندے کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتی ہیں جن کا نام صالح ہے۔ صالح کے اوپر گن رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان 3 عورتوں کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس نے پولیس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، FIA کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، تاکہ دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ کوئی FIA سے آیا ہے اور گھر میں ریڈ کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ سارے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں گن پوائنٹ پہ، اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں باقی گھر کے لوگوں کو، جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے، سب کو ہدایت دیتے ہیں کہ تم لوگ کچھ مت کرنا، کچھ حرکت مت کرنا، اگر تم لوگوں نے کوئی حرکت کی تو ہم محمد صالح جو کہ کراچی کے جانے مانے بزنس مین ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ڈر کے مارے گھر والے کوئی بھی حرکت نہیں کرتے، نہ ہی پولیس والوں کو کال کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اور گھر میں جو بھی چیز ان کو ملتی ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق گھر میں کیش پڑا ہوا تھا جو کہ 13 کروڑ 130 ملین، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 قیمتی گھڑیاں اور موٹر بائکس بھی شامل ہیں۔ یہ سب لوٹتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ سارا سامان لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں، لیکن محمد صالح اور ان کے گھر والے جن کے گھر سے اتنا سارا پیسہ جا رہا ہو، اتنی بڑی روبری ہو جائے، وہ لوگ رک نہیں سکتے۔ وہ پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں اور اسی رپورٹ پہ پولیس اپنی تحقیق شروع کرتی ہے۔ لیکن پولیس جیسے ہی تحقیق شروع کرتی ہے تو بڑا ہی ایک حیران کن چیز پتہ چلتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ٹک ٹاکرز تھے۔ اس میں پولیس نے نام بھی بتائے ہیں۔ ایک بڑی ہی مشہور ٹک ٹاکر ہیں جن کا نام ہے یسرا زیب، جو کہ انسٹاگرام پہ بہت سارے برانڈز کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، ماڈلنگ بھی کرتی ہیں اور ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں۔ اور اس سے ایک بڑی بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ یسرا زیب کے ساتھ جو باقی کے 3 اور لوگ تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسرا زیب کے سگے بہن بھائی تھے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ یسرا زیب کے 2 بہن بھائی ہیں، جس میں ایک بہن جس کا نام نمرہ ہے اور ایک بھائی جس کا نام شہریار ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان بہن بھائیوں نے مل کے رابری کی ہے۔ ان کے ساتھ ایک چوتھا بندہ بھی موجود تھا جس کا نام شہروز ہے۔ شہروز یسرا زیب کا بھائی نہیں بلکہ ان کا دوست تھا۔ تھانہ فیروز پور کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں یسرا زیب، اس کی بہن نمرہ اور اس کے بھائی شہریار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہروز ابھی فرار ہے، پولیس جلد ہی اس کو بھی
پکڑ لے گی، اور پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے، اور تھانہ فیروز پور کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان سے تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اتنی بڑی رابری یہ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے بھی چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے رہے ہوں گے۔ پولیس ان سے تحقیق کر رہی ہے، پولیس کی تحقیق جاری ہے، اور پولیس باقی چیزیں بھی ان سے نکلوا لے گی، اور جتنا زیادہ انہوں نے کیش لوٹا، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلے بھی بہت ساری رابریز کی ہوں گی، پولیس ان سے تحقیق کر رہی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے بہت سنا کہ ٹک ٹاکرز یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹک ٹاکرز کو قتل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے، کیونکہ بہت ساری ٹک ٹاکرز اور بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گی، جو کہ اپنی خوبصورتی کے چنگل میں لوگوں کو پھنساتی ہیں اور اس کے بعد ان کو لوٹتی ہیں، لیکن یہ واقعہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف ٹک ٹاکر نہیں بلکہ ان کے پورے گھر والے، ان کے بہن بھائی بھی شامل تھے۔ ایک پراپر انہوں نے پلان کیا، اور آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے پراپر پلان کیا، لیکن یہ سٹوری آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی انفارمیشن شیئر کرنے میں احتیاط کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بہن بھائی، ماں باپ، سب کی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، اور لوگوں کو آج کل جیسے کہ دکھاوے کا دور ہے، لوگوں کو دکھانا بہت اچھا لگتا ہے، لوگ شو آف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ گاڑی، ہمارا یہ گھر، یہ سونے، یہ چین، اور یہ اور وہ۔ آپ ان سب چیزوں سے گریز کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اور اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام سکیم سے اور رابری سے اور کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ اسی سٹوری کے ساتھ میں آپ کی میزبان مہوش بٹ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، دیکھتے رہیے ویژن وائب۔